یہ کہانی ہے ایک ایسے دن کی جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ ایک ایسا دن کہ جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مارے گئے اور لاکھوں زندگیاں تباہ ہو گئی۔ ایک ایسا دن جس میں آسمان سے آگ برسی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں 9/11 کی۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس دن کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ یہ دن تھا 11 ستمبر 2001 کا۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں دن کی شروعات بالکل عام سی تھی۔ لوگ آفس جا رہے تھے، بچے اسکول جا رہے تھے، آسمان بالکل صاف تھا، کسی کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کچھ منٹ بعد کیا ہونے والا ہے۔ لیکن صبح 8:46 پر امریکن ایئر لائن کی فلائٹ نمبر 11 نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹوین ٹاور کے نورتھ ٹاور سے ٹکر مار دی۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ لوگ پہلے تو سمجھے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کچھ نے کہا شاید پائلٹ کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے، کچھ نے کہا شاید کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے۔ لیکن صرف 17 منٹ بعد ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا اٹیک تھا، کیونکہ صبح 9:03 پر یونائٹڈ ایئر لائن کی فلائٹ 175 نے ٹوین ٹاور کے ساؤتھ ٹاور سے ٹکر مار دی۔ اب نیو یارک کے آسمان پر دعا اور زمین پر چیخیں تھیں، لوگوں کے چہروں پر خوف تھا، ہر طرف بھاگ دوڑ مچی تھی، ٹی وی پر لائیو یہ سب کچھ دکھایا جا رہا تھا، پوری دنیا حیران تھی کیا ہو رہا ہے۔ دنیا کی اونچی ترین بلڈنگوں میں 102 بلڈنگیں ایک ایک کر کے جلنے لگی اور کچھ دیر بعد دونوں زمین بوس ہو گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 9:43 پر ایک اور طیارہ امریکن ایئر لائن کی فلائٹ 77 واشنگٹن ڈی سی کے قریب پینٹاگون سے ٹکرا گیا۔ پینٹاگون امریکہ کی سب سے سیف جگہ مانی جاتی ہے، جہاں امریکہ کی آرمی اور سیکرٹ ایجنٹ بیٹھتے ہیں۔ چوتھا طیارہ یونائٹڈ ایئر لائن کی فلائٹ 93 جو شاید وائٹ ہاؤس یا امریکہ کی پارلیمنٹ کی طرف جا رہا تھا، لیکن مسافروں میں سے ایک آدمی کو پتا چل گیا تھا کہ یہ جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے تمام لوگوں نے مزاحمت کی اور راستے میں ہی یہ پلین کریش ہو گیا۔ ان پیسنجرز کو امریکہ میں آج بھی ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ ان چاروں حملوں میں 3000 کے قریب لوگ مارے گئے، 6000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، کروڑوں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لائیو یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ امریکہ میں ایسا حملہ ہو سکتا ہے۔ اب سوال اٹھا یہ سب کس نے کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، کس کا دماغ اتنا تیز تھا کہ امریکہ کی سیکورٹی کو ناکام بنا دے۔ امریکہ کی ایجنسی FBI نے کہا کہ یہ حملہ اسامہ بن لادن نے کیا اور کہا گیا کہ 19 لوگوں نے ان 4 طیاروں کو ہائی جیک کیا اور انہیں خود چلا کر بلڈنگ سے ٹکرا دیا۔ ان 19 ہائی جیکروں میں سے 15 تو سعودی عرب کے شہری تھے، 2 یونائٹڈ عرب امارات کے، ایک مصر اور ایک لبنان سے۔ اور یوں امریکہ نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی FBI کے کہنے پر فوری طور پر الزام لگایا اسامہ بن لادن پر، جو اس وقت افغانستان میں القاعدہ نامی تنظیم چلا رہا تھا۔ شروع میں تو اسامہ بن لادن نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انکار کیا اور یوں اس اٹیک کے بعد دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی۔ کچھ لوگ اسامہ کو دہشت گرد کہنے لگے اور کچھ لوگ اسے بے قصور سمجھنے لگے۔ لیکن یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2004 میں اسامہ بن لادن نے یہ مانا کہ یہ حملہ اس نے کیا اور پھر 9/11 کے فوری بعد پورے امریکہ میں خوف کا طوفان آ گیا۔ لوگوں کو لگا کہ اگلا حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ ایئرپورٹ پر سخت چیکنگ شروع ہو گئی، مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا اور کینیڈا اور کئی ویسٹرن کنٹریز میں مسلمانوں کے خلاف نفرت میں شدید اضافہ ہوا، مسجدوں پر حملے شروع ہو گئے، میڈیا نے مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ ایسے ماحول میں امریکہ نے اعلان کیا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کر رہے ہیں۔ پہلا نشانہ بنا افغانستان، کیونکہ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ وہیں پہ ہے اور طالبان ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ امریکہ نے 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان پر حملہ کر دیا، بمباری شروع ہو گئی، طالبان حکومت کو ختم کر دیا گیا، لاکھوں افغان شہری مارے گئے، گھر برباد ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے اور ایک نیا دور شروع ہوا۔ اب امریکہ کو اگلا ہدف چاہیے تھا اور اس ہدف کا نام تھا عراق۔ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے کہا کہ عراقی صدر صدام حسین کے پاس ایٹمی ہتھیار اور کیمیکل ویپنز ہیں اور یہ ہتھیار دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ یوں مارچ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا، عراق کی کیپٹل بغداد پر بم برسنے لگے، صدام حسین کی حکومت ختم کر دی گئی۔ 2006 میں 3 سال قید کے بعد صدام حسین کو پھانسی دی گئی اور پورا ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں القاعدہ کی کہ کیا واقعی القاعدہ گروپ اتنا طاقتور تھا کہ وہ سپر پاور امریکہ کو ہلا دے؟ 19 ہائی جیکر، 4 ہتھیارے، پلاننگ، ٹریننگ، ایویشن کنٹرول اور امریکہ کے ریڈار سسٹم کو چکما دینا، کیا القاعدہ کے لوگ اتنے ہتھیارے ہائی جیک کر کے انہیں اپنے ٹارگٹ تک لے جا سکتے تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو؟ کیا CIA، FBI اور امریکی فوج سب سو رہی تھی یا یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 9/11 ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، یعنی ایسا حملہ جو خود کیا جائے تاکہ دشمن پر الزام ڈال کر اپنی مرضی کے فیصلے کیے جائے، جیسے کہ افغانستان اور عراق پر حملہ، مسلمانوں کو بدنام کرنا اور دنیا بھر میں امریکی فوج کو پھیلانا۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے پیٹریٹ ایکٹ نافذ کیا، جس کے تحت ہر شہری کی فون کال، ای میل اور ہر حرکت پر حکومت کی نظر آ گئی، یعنی ہر شہری کی جاسوسی کی اجازت مل گئی، آزادی کے نام پر لوگوں کی آزادی چھین لی گئی۔ اسی دوران 2002 میں امریکہ نے گوانتانامو بے جیل بنائی، جہاں ایسے قیدی رکھے گئے جن پر دہشت گردی کا شک تھا، بغیر کسی FIR اور وکیل کے انہیں سالوں بند رکھا گیا، انہیں مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا، ان سے زبردستی اپنی مرضی کے اعتراف کروائے گئے۔ انہی میں سے ایک نام تھا خالد شیخ محمد، جسے امریکہ نے 2003 میں پکڑا اور کہا کہ یہی 9/11 کا اصل ماسٹر مائنڈ ہے۔ یہ ایک پاکستانی تھا اور اس نے یہ مانا کہ یہ پلان اس نے اسامہ کو دیا تھا، لیکن یہ دعویٰ اس نے سال 2007 میں کیا جب وہ گوانتانامو جیل میں بدترین ٹورچر سے گزر چکا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس کا دعویٰ سچ تھا یا یہ صرف مار پیٹ کا نتیجہ تھا؟ یہاں ایک اور بات
بہت اہم ہے کہ 9/11 کے وقت امریکہ میں ایک وار گیم پریکٹس ہوئی جس کا نام تھا ویجیلنٹ گارڈین۔ اس میں یہی فرضی حملے ہو رہے تھے جس کی وجہ سے کئی ریسرچرز نے بعد میں یہ کہا کہ شاید یہ پریکٹس جان بوجھ کر اسی دن رکھی گئی تاکہ امریکہ کی طرف سے ری ایکشن سست ہو جائے۔ کیا یہ سب صرف اتفاق تھا یا کوئی پلان؟ کیونکہ 9/11 کے بعد صرف جنگیں شروع نہیں ہوئی بلکہ دنیا کا ماحول بدل گیا، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے۔ یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا جیسی کنٹریز میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھنے لگی۔ اگر کوئی داڑھی والا نظر آ جائے یا کسی عورت نے حجاب پہنا ہوتا تو لوگ ڈرنے لگتے۔ ایئرپورٹ پر مسلمانوں کی سخت چیکنگ شروع ہو گئی، امیگریشن پر سوالات بڑھ گئے اور کچھ لوگ تو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے جیل چلے گئے۔ امریکہ اور ویسٹ کے میڈیا نے بھی اس نفرت میں خوب کردار ادا کیا۔ ہر ٹی وی چینل پر اسامہ بن لادن کی تصویر، ہر اخبار میں القاعدہ کا ذکر، ہر فلم میں مسلمان دہشت گرد کے طور پر دکھایا گیا۔ بہت سے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ 9/11 کا مقصد صرف ایک حملہ نہیں تھا بلکہ ایک نیا ورلڈ آرڈر لانا تھا جس میں دنیا کے وسائل پر مزید قبضہ کرنا تھا، اسلام کو دشمن ثابت کرنا تھا اور مسلمانوں کو تقسیم کرنا تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو 9/11 کے بعد مسلمان ملکوں میں جو تباہی ہوئی وہ کسی بھی جنگ سے زیادہ خطرناک تھی۔ عراق ٹوٹ گیا، شام سول وار میں چلا گیا، لیبیا بکھر گیا، افغانستان 20 سال تک جنگ کا میدان بنا رہا، پاکستان میں دھماکے شروع ہو گئے اور ہر جگہ مسلمان ہی مرتا یا دہشت گرد کہلاتا رہا۔ یہ سب صرف اتفاق تھے یا مکمل پلان؟ یہ آج بھی سوچنے والوں کے لیے سوال ہے۔ اور پھر القاعدہ کے بعد ایک نیا نام سامنے آیا، داعش یعنی ISIS، جس نے عراق اور شام میں دہشت پھیلائی۔ اس گروپ نے اپنے حملوں سے دنیا بھر میں مسلمانوں کو اور بدنام اور کمزور کیا۔ لیکن کیا یہ سب خود سے ہوا یا کسی نے جان بوجھ کر اس کو بنایا اور بڑھایا؟ کچھ رپورٹس کے مطابق ان کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا جو صرف بڑی طاقتیں دے سکتی تھی۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے کیا حاصل کیا۔ افغانستان پر 20 سال قبضہ کیا، عراق میں صدام کی حکومت ختم کی، مڈل ایسٹ میں اپنی فوجی اڈے بنائے، تیل پر کنٹرول حاصل کیا، دنیا میں اپنا خوف پلایا اور پیٹریٹ ایکٹ نافذ کیا۔ لوگوں سے آزادی کے نام پر آزادی چھین لی گئی۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر کہ 9/11 کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ امریکہ نے کہا کہ خالد شیخ محمد اور اسامہ بن لادن، لیکن سچ میں یہ دونوں لوگ صرف عمل کرنے والے تھے۔ اصل منصوبہ کس نے بنایا؟ اصل فائدہ کس کو ہوا؟ اصل مقصد کیا تھا؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس حملے کے پیچھے ایک گلوبل پاور تھی، ایسی خفیہ تنظیم جو دنیا کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہے، جسے بعض لوگ الومناٹی کہتے ہیں۔ اس تنظیم کا مقصد ہے دنیا کی قومی میڈیا اور سیاست پر کنٹرول حاصل کرنا، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ اسے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا کام بتاتے ہیں۔ اور پھر جب اسامہ بن لادن کو 2011 میں پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں مارا گیا تو اس کی لاش کسی کو نہیں دکھائی گئی، کہا گیا کہ اسے سمندر میں بہا دیا گیا۔ لیکن سوچے کہ امریکہ نے اگر اس کو پکڑ لیا تھا تو یہ تو امریکہ کی بہت بڑی فتح تھی، اس کو اپنے ساتھ امریکہ کیوں نہیں لے جایا گیا؟ اور اتنے بڑے دہشت گرد کی نہ کوئی تصویر بنائی گئی نہ ویڈیو، حالانکہ ہمیں مثالیں ملتی ہے جیسے کہ صدام حسین کی پھانسی کی ویڈیو، وہ تو امریکہ کا اتنا بڑا دشمن نہیں تھا جتنا بڑا اسامہ بن لادن تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ دنیا کے سب سے خطرناک شخص کو مارا جائے اور لوگوں کو ثبوت نہ دیا جائے؟ اب آخر میں آپ کا کیا خیال ہے ان سب چیزوں کے بارے میں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔